بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دوسرا ویلاگ ہے سیرت النبی جلد 2 میں، اور صفحہ نمبر ہے 78، اور آج کا دوسرا ویلاگ ہے، اور ہمارا ابھی سبجیکٹ چل رہا ہے حج کی اصلاحات، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، وہ پیش کر رہے ہیں۔ مین عقائد اور اسلام کے اصول اولین، یہ ہے ہمارا مین سبجیکٹ۔ اس کا سب ہیڈنگ ہے عبادات، اس کے زمرے میں یہ چند چھوٹے چھوٹے ہیڈنگز ہیں، جیسے حج کی اصلاحات، اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ سیرت النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 78 پیج، آج کا دوسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، خدا کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہاری پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے۔ اس آیت میں صرف اس سے فعل سے نہیں روکا گیا، بلکہ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ قربانی مقصود بذات چیز نہیں، بلکہ اصل چیز جس کو خدا قبول کرتا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ رسول حج میں ایک بڑی چیز جو قریش نے اصول اسلام کے خلاف قائم کر دی تھی، یہ تھی کہ وہ عرفات، جو حج کا اصلی عبادت گاہ عام تھا، نہیں جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، ہم حدود حرم سے نہیں جا سکتے، یہ ہمارے خاندانوں کی توہین ہے۔ اس لیے وہ صرف مزدلفہ تک جا کر ٹھہر جاتے تھے، بلکہ تمام عرب عرفات میں جمع ہوتے تھے اور وہاں سے چل کر مزدلفہ اور منی میں آتے تھے۔ چونکہ اسلام کا اصول اس اصلی مصافات عامہ ہے اور عبادات میں سب یکساں ہیں، اس لیے حکم آیا ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ بقرہ۔ پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس خدا کا ذکر کرو، جس طریقے سے اس نے تم کو ہدایت کی ہے، اور اس سے پہلے بے شک تم گمراہ تھے۔ پھر وہیں سے چلو جہاں سے اور لوگ چلتے ہیں، اور خدا سے معافی مانگو، اور عفو اور اور وہ غفور الرحیم ہے۔ قربانی کے جانور کو چونکہ سمجھتے تھے کہ خدا پر چڑھاوا دیا گیا ہے، اس لیے اس پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل چلنے کی تکلیف گوارا کرتے تھے۔ یہ رسم اسلام کی آنے تک قائم رہی۔ ایک دفعہ حضور اکرم نے ایک صاحب کو سفر حج پر دیکھا کہ قربانی کے اونٹ کے ساتھ ہیں، لیکن خود پیدل جا رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ سوار ہو تو بولو، یہ قربانی کے اونٹ ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، انہوں نے دوبارہ وہی عذر کیا۔ آپ نے زجر کے ساتھ حکم دیا کہ بیٹھ لو۔ ایک قسم کا حج ایجاد کر لیا تھا، جس کو حج مسمت کہتے تھے، یعنی جو شخص حج کرتا تھا وہ آغاز حج سے اخیر تک منہ سے کچھ بولتا نہ تھا۔ اسلام نے اس تکلیف مالائے طاق سے منع کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر نے اخمس کی ایک عورت کو، جس کا نام زینب تھا، دیکھا کہ کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حج مسمت کی نیت کی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یہ جائز نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی کی بات یہ تھی کہ قریش حمس کے سوا عام عرب مرد و زن کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ حدود حرم میں آ کر تمام لوگ اپنے اپنے کپڑے اتار ڈالتے تھے اور عاریتاً کسی قریش سے کپڑے مانگ لیتے تھے۔ اگر نہ ملتے تو ننگے کعبے کے گرد گھومتے تھے۔ عورتیں بھی اسی طرح ننگی طواف کرتی تھیں، اور یہ شعر گاتی جاتی تھی: الیوم یبدو بہذا او کلہ، آج کچھ حصہ اس کا
پورا کھلے گا، آج کچھ حصہ اس کا پورا کھلے گا، اور جو کھلا ہے اس کو میں حلال نہیں کرتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو مسجدوں میں کپڑے پہن لیا کرو۔ اس بنا پر سن 9 ہجری میں حضور اکرم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا، انہوں نے عین موسم حج میں اعلان کیا کہ آئندہ کوئی برہنہ حج نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نیکسٹ وی لاگ ہے 3 نمبر، اور معاملات اس کا ہیڈنگ ہے۔ السلام علیکم۔